28 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن فہمی پر آج ہم بات کریں گے وصیت کے بیان کے بارے میں۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے سے جو ہمارے سفر آخرت کی تیاری کے اسباق ہیں اس میں بھی ہم مرحوم میت جو ترکہ چھوڑتی ہے اور ورثہ کو جو مال ملتا ہے اس کی تقسیم پر بات کر رہے ہیں اور میت کی ہوئی وصیت پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا 5 منٹ کے مدرسے کا سبق بھی وصیت سے متعلق ہے آ گیا۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کے تحت اس بات کو فرض کیا گیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اور بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام وارثوں کی تفصیل اور اس کے حصے خود مقرر فرما دی۔ ہاں البتہ اگر کسی کے شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کو وصیت کرنا اب بھی فرض ہے، اور جو شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہیں ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کرنا اس پر ضروری ہو، پھر وہ 2 راتیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ کتنا خطرناک ہے، یعنی 2 راتیں بھی ایسی کسی مسلمان پر نہ گزریں کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ وصیت کرنے یا وصیت نامہ لکھنے یا لکھانے کے لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب موت قریب ہوگی تبھی ہم وصیت کریں گے، بلکہ ہر مومن کا تو یقین ہی ہے کہ ہر لمحہ آخری ہے، ہر لمحہ موت سے قریب ہے، تو بس ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت موت کو اپنے قریب سمجھنا چاہیے اور اپنا وصیت نامہ تیار کر لینا چاہیے۔ 2 دن بھی ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ وصیت لکھنے سے مر نہیں جاتے، مریں گے اپنے وقت پر۔ وصیت کرنے سے کیا ہوگا، آپس میں جو ہمارے بچے ہیں ان میں محبت سلامت اور قائم رہیں گی۔ اپنا جو بھی مال ہے اس کی تقسیم ایمانداری کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ ابھی کر دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہے جو ہمیں اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیں گے یا ایڈی ہوم میں ڈال دیں گے۔ جو بدتمیز ہیں وہ مال چھین کے بھی ڈال دیں گے، اور جن کو تمیز ہے، ادب ہے، احترام ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ مال لینے کے بعد بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں ہی سب کو دے دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم نہیں موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی سے یہ ارشاد سننے کے بعد ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میرا وصیت نامہ میرے پاس نہ ہو۔ تو دعا آج کی یہ کر لیں کہ وصیت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دعا مانگے۔ دیکھیے وصیت کرنے کا سبب فکر آخرت ہے۔ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے تمام حقوق جو میرے ذمہ ہیں واضح کر دوں، اور اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے تمام امور کی وصیت کرنے اور اس کو لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اب نصیحت آج کی ہے کہ وصیت کیسے کریں۔ آج کی نصیحت یہ ہے کہ وصیت کیسے کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان کے متعلق ایسی وضاحت کر کے جائے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ، متعلقین اور رشتہ داروں میں جھگڑا نہ ہو۔ خصوصاً اپنے مال و جائیداد کے بارے میں حتی الامکان ایسی وضاحت کر جائے کہ اس کے بیٹے اپنی بہنوں کو، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اور چھوٹے بھائیوں نے والد کا کاروبار سنبھال لیا تو بڑے بھائیوں کو ان کا شرعی حق سے محروم نہ کرے۔ ٹھیک ہے، سارا کچھ وضاحت کے ساتھ لکھ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے لوگوں کا قرض اس کے ذمہ ہے، یا کوئی امانت رکھی ہے، یا زکوٰۃ دینے کے لیے رقم علیحدہ سے ہے، کوئی سودا کیا ہے، اس کے قسطیں ادا کرنی ہے، کوئی آرڈر بک کیا ہے، فلاں تاریخ تک بنا کر دینا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر وصیت کر جائے اور کسی اعتماد والے شخص کو سب معاملہ سمجھا دے۔ اور اسی طرح کہ فرض، نماز، حج، قضا، فرض ہے، حج ہے، کوئی قضا رہ گیا ہے، نماز قضا ہے، رمضان کے روزے جو ذمہ ہیں اس کا فدیہ دینے کی وصیت الگ لکھ دیں۔ نماز اور روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، جبکہ حج کا فدیہ یہ کہ اپنی رقم سے حج بدل کرائے۔ اور غلط رسومات اور بدعات جو موت کے موقع پر رواج پڑ گئے اسے اجتناب کرنے کی زمانی تاکید بھی کریں اور لکھی ہوئی وصیت بھی کر جائے۔ اس کے علاوہ اپنے متعلقین کو دین پر چلنے، نمازوں کا اہتمام کرنے، گناہوں سے بچنے اور بھائی بہنوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بچنے کی بھی وصیت کر کے جانا چاہیے۔ ہاں وصیت فارم ملتے ہیں بہت سارے، ہم بھی آپ کو وصیت فارم سفر آخرت کی تیاری کے حلقے میں بھیجتے رہتے ہیں گاہے بگاہے۔ تو اگر آپ نے وہ فارمز نہیں لیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایک رجسٹر بنا لیں، اس کے اوپر کاغذ کا ایک کلرفل ٹکڑا چپکا دیں جس پر لکھ دیں وصیت نامہ، اور اس رجسٹر کو ایک ایسی جگہ رکھ دیں جو وصیت اس میں تحریر کرے، اس کے کسی مستند دارالفتہ کو بھی دکھا دیں تاکہ اس میں لکھی ہوئی وصیت میں کوئی نامناسب بات ہو، ناجائز وصیت ہو، کسی کی حق تلفی ہو رہی تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ فدیہ بامر مجبوری ہے،
ورنہ کوشش یہ ہوگا زندگی میں ہی نمازوں اور روزوں کے قضا کرنے کی ترتیب بنا لی جائے. جتنی نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں ان کا حساب لگا لے اور وطر کو بھی الگ نماز شمار کرے. ہر ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی ترتیب بنا لے. اسی طرح نوافل، تہجد، اشراق وغیرہ کی جگہ بھی نماز قضا پڑھے تو جلد ہی انشاءاللہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا. اور آج کا سوال ہے کہ وصیت کب کریں، کس کے ذمہ حق ہو تو اس کی وصیت کا کیا حق ہے، کیا حکم ہے، اور وصیت کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے اور کن باتوں کی وصیت کرنی چاہیے. الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 15 سیکنڈ میں مکمل ہوا.